السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کو طے کہتے تھے۔ وہاں ایک کسان اور اس کا بیٹا رہا کرتا تھا۔ کسان بہت غریب تھا اور سارا دن کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہارون تھا۔ ہارون بہت سخی اور ہر ایک کے کام آتا تھا۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب اس کے گن گاتے تھے۔ ہارون کا ایک دوست تھا جس کا نام منیر تھا، اور وہ ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس شہزادی کا نام بانو تھا۔ بانو اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے کوئی پری ہو۔ ایک دن بانو نے منیر سے کہا کہ میرے پاس بطخ کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے، تم کہیں سے ایسا ہی موتی لے آؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی، ورنہ نہیں۔ بیچارے منیر نے ویسا موتی بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ایک دن ہارون جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ منیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ ہارون کو منیر پر بڑا ترس آیا۔ اس نے پوچھا، دوست کیوں روتے ہو؟ منیر نے لمبی آہ لی اور موتی کا قصہ سنایا۔ ہارون نے کہا، دوست موتی میں لاؤں گا، چاہے مجھے سمندر میں غوطہ ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ تم گھر جا کر آرام سے بیٹھو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ہارون نے اپنے باپ سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو ہارون تک کر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اتنے میں دو چڑیا اڑتی اڑتی آئی اور اس پیڑ پر بسیرا کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جب رات ہوئی تو چڑیا اپنے چڑے سے کہنے لگی کہ چڑے کہیں اور چلو، میرا یہاں جی نہیں لگتا۔ چڑا بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، جی تو میرا بھی یہاں گھبرا گیا ہے، صبح ہوگی تو کہیں اور چلیں گے۔ چڑیا کہنے لگی، درخت کے نیچے جو آدمی بیٹھا ہے یہ بہت پریشان معلوم ہوتا ہے نہ جانے اس بے چین کو کیا غم ہے۔ چڑے نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ اسے کیا غم ہے۔ اس کا نام ہارون ہے، یہ اپنے دوست کے لیے ایک موتی ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے جو بطخ کے انڈے کے برابر ہے۔ چڑیا یہ سن کر بولی، اتنا بڑا موتی کہاں ملتا ہے؟ چڑے نے اپنے پر پڑکا کر کہا، یہاں سے بہت دور ایک دریا ہے، اس کے کنارے پر ایک بڑا سا پرندہ رہتا تھا جو 3 برس بعد 2 انڈے دیتا تھا۔ ایک بار اس نے انڈے دیے تو ایک انڈا پریوں کا بادشاہ شمس لے گیا اور دوسرا انڈا ایک اور بادشاہ مایار کو ملا۔ شمس نے یہ انڈا شہزادی بانو کو اس کی سالگرہ پر دے دیا۔ اب شہزادی بانو کہتی ہے کہ جو کوئی اس موتی کا جوڑا لے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ یہ کہہ کر چڑا خاموش ہو گیا۔ چڑیا نے پوچھا، اگر کوئی مایار بادشاہ سے انڈا مانگے گا تو کیا وہ دے دے گا؟ چڑا بولا، شاید کہ دے دے۔ مایار بادشاہ کی شرط یہ ہے کہ جو کوئی اسے انڈے کی پوری کہانی سنائے گا وہ یہ انڈا اسے دے دے گا۔ ہارون کو پرندوں کی بولی آتی تھی، اس نے یہ ساری باتیں سن لی تو اتنے میں چڑا بولا، مگر بادشاہ مایار کے محل تک پہنچنا بہت مشکل ہے، راستے میں کہیں دیو آتے ہیں، کہیں جن اور کہیں اژدہے۔ چڑیا کہنے لگی، تو پھر بیچارہ ہارون کیسے جائے گا؟ چڑا بولا، بس اس کی ایک ہی ترکیب ہے، نیچے زمین پر ہمارے بہت سارے پر پڑے ہیں، ہارون انہیں سمیٹ لے اور راستے میں جہاں خطرہ ہو یہ پر نکال کر اپنے بدن سے لگائے، پھر قدرت کا تماشا دیکھیں، اس کو کوئی بھی چیز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ صبح ہوئی تو ہارون نے پر سمیٹے اور چل پڑا۔ جگہ جگہ اسے دیو اور سانپ ملے مگر وہ چلتا رہا۔ جہاں اسے خطرہ نظر آتا وہ پر اپنے بدن سے لگا لیتا۔ چلتے چلتے ہارون تک گیا، اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ ایک جگہ چشمہ دکھائی دیا۔ ہارون جلدی جلدی چشمے کی طرف بڑھا تو ایک سانپ نظر آیا۔ ہارون نے سانپ کو دیکھا تو واپس جانے ہی والا تھا کہ سانپ نے آواز دی کہ واپس کہاں جا رہے ہو، ٹھہر جاؤ۔ سانپ کو باتیں کرتا دیکھ کر ہارون کو بڑا تعجب ہوا۔ سانپ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہارون اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سانپ ایک بہت بڑے باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ میں ایک بڑا سا حوض تھا۔ سانپ حوض میں کود گیا اور تھوڑی دیر بعد انسان بن کے نکل آیا۔ اس نے کہا، میں پریوں کا بادشاہ شمس ہوں، میں جھوٹ بولتا تھا اور ہر ایک سے لڑتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سانپ بنا دیا۔ میں نے دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی کہ جب میں ہارون نامی شخص کو دیکھوں گا تو انسان بن جاؤں گا، اور اگر ہارون میرے لیے دعا کرے
تو پھر میں مرتے دم تک انسان ہی رہوں گا۔ ہارون نے یہ سن کر بادشاہ شمس کے لیے دعا مانگی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور بولا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہارون نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ کسی طرح مجھے مایار کی محل تک پہنچا دو۔ بادشاہ شمس نے اسے اڑنے والا قالین دیا اور بولا کہ اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں مایار کے ملک میں لے جائے گا۔ ہارون اڑان والی قالین پر بیٹھ گیا اور قالین اڑنے لگا۔ راستے میں بہت سے اونچے اونچے پہاڑ اور لمبے چوڑے دریا طے کرتا گیا۔ اڑن قالین سب کو پار کر کے مایار کے ملک میں پہنچ گیا۔ وہاں کے سپاہیوں نے اسے پکڑنے کے لیے دوڑ لگائی، لیکن ہارون نے انہیں بتایا کہ وہ لڑنے نہیں بلکہ دوستی کرنے آیا ہے۔ سپاہی اسے مایار کے پاس لے گئے۔ مایار ہارون سے مل کر بہت خوش ہوا۔ ہارون نے اس سے موتی مانگا تو اس نے کہا کہ ہارون تم مجھے اس موتی کی کہانی سنا دو تو میں یہ موتی تمہیں دے دوں گا۔ ہارون نے بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا شاباش، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا، تم سچ مچ بہت بہادر اور خدا ترس انسان ہو۔ لو یہ موتی لے جاؤ اور اپنے دوست منیر کو جا کر دے دو۔ بادشاہ نے ہارون کو بہت سارا روپیہ پیسہ اور سونا چاندی بھی دے دیا۔ ہارون مایار سے موتی لے کر اپنے وطن واپس آیا۔ منیر اس کی راہ دیکھ رہا تھا اور اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ موتی بانو کو دے دیا اور بانو سے اس کی شادی ہو گئی۔ ناظرین، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بادشاہ مایار کے دیے ہوئے سونے اور پیسے سے ہارون نے بڑا سا کاروبار شروع کیا اور کچھ عرصے میں وہ شہر کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ جب آپ نیک نیتی کے ساتھ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔